ایک زمانے میں ایک صوفیانہ جنگل کے کنارے بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اولیور نامی ایک عجیب سا لڑکا رہتا تھا۔ اولیور ایک روشن آنکھوں والا اور بہادر بچہ تھا جو ہمیشہ نئی دریافتوں اور دلچسپ مہم جوئی کا متلاشی تھا۔ اس کے دن ہنسی اور حیرت سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے تخیل کی کوئی حد نہیں تھی۔ دریافت کرنے کے لیے اولیور کی پسندیدہ جگہ جادوئی جنگل تھا جو اس کے گاؤں سے بالکل آگے تھا۔ جنگل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوئی مخلوق، چھپے ہوئے خزانے اور ان کہے رازوں کا گھر ہے۔ دیہاتیوں کی طرف سے اندر چھپے خطرات کے بارے میں انتباہ کے باوجود اولیور کا تجسس ہمیشہ اس خوف پر قابو پاتا ہے جو اسے لاحق تھا۔ ایک دھوپ والی صبح، جب سورج کی سنہری کرنوں نے گاؤں کو گرم جوشی سے رنگا ہوا تھا، اولیور نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک جرأت مندانہ مہم جوئی کا آغاز کیا جائے۔ ہاتھ میں لکڑی کا اپنا بھروسہ مند عملہ اور سامان سے بھری تھیلی کے ساتھ وہ جادو بھرے جنگل کی سرسبز و شاداب جگہ میں داخل ہوا۔ جب اس نے جنگل میں گہرائی تک رسائی حاصل کی تو اولیور کو ایک چمکتا ہوا نالا دریافت ہوا۔ اس کا کرسٹل صاف پانی درختوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ نالے کا پیچھا کرتا ہوا پتھر سے دوسرے پتھر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جھرنے کے اندر چھپے ایک شاندار آبشار تک پہنچ گیا۔ جیرن والا پانی سورج کی روشنی کے نیچے چمک رہا تھا، جس سے ایک مسحور کن ڈسپلے پیدا ہو رہا تھا۔ دلکش نظارے سے متوجہ، اولیور نے آبشار کے قریب قدم رکھا اور اپنے پیروں کے نیچے ہلکی ہلکی ہلچل محسوس کی۔ اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور احتیاط سے کائی سے ڈھکی چٹانوں کو ایک طرف ہٹا دیا، جس سے ایک چھوٹی، پیچیدہ نقش و نگار کی چابی ظاہر ہوئی۔ اسے اپنی ہتھیلی میں تھامے، اولیور کا تخیل امکانات کے ساتھ دوڑا۔ یقینی طور پر کہ چابی کو کوئی شاندار چیز کھولنا چاہیے، اولیور نے اپنا سفر جاری رکھا، اب ایک نئے مقصد کے ساتھ۔ ایسا لگتا تھا کہ جنگل اس کے سامنے راز کی سرگوشی کرتا ہے جب وہ گہرائی میں جاتا تھا، اور درخت جادو اور ایڈونچر کی قدیم کہانیاں سرگوشیاں کرتے تھے۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد اولیور نے ایک بڑے بلوط کے درخت کے تنے کے اندر سرایت شدہ ایک پوشیدہ دروازے سے ٹھوکر کھائی۔ جوش میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے چابی تالے میں ڈالی اور دروازہ ایک کریک کے ساتھ کھلا۔ دروازے سے پرے ایک دم توڑتی دنیا تھی۔ ہوا جنگلی پھولوں کی خوشبو سے گھنی تھی اور سورج کی روشنی میں متحرک رنگ رقص کر رہے تھے جو گھنے پودوں سے چھانتے تھے۔ اولیور نے جنگل کی پریوں کے خفیہ دائرے کو دریافت کر لیا تھا۔ پریوں نے پلک جھپکتے قہقہوں سے اس کا استقبال کیا اور اسے دعوت دی کہ وہ اپنے کھیل میں شامل ہو جائے اور اپنے سحر میں رقص کرے۔ اولیور ہنسا اور رقص کیا، پنکھ کی طرح ہلکا اور ہوا کی طرح لاپرواہ محسوس کیا۔ پریوں نے اپنے جادو سے اس کے دل کو خوشی اور حیرت سے بھر دیا۔ جیسے ہی دن ڈھل گیا اور سورج کا نزول شروع ہوا، اولیور نے ایک دن واپس آنے کا وعدہ کرتے ہوئے پریوں کو